کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنے دادا کے کمرے میں جا کر کے وہاں جا کر کے اپنی فرمائشیں بولنا شروع کرتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہے کہ منٹ میں چیزیں پوری ہوں گی. یہ جو دادا دادے نانے اور سب جو پوری فیملی ہوتی ہے نا، ان کی پالیسی سیم ہونی چاہیے. ہم لوگ پیار کرنے کا جو ہمارا مطلب ہے نا، پیار کا مطلب ہے یس، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اس کی جائز و ناجائز بات کو مانیں. تو بہرحال ایک الگ ڈفرینٹ ٹاپک ہے. ان کو بھی میں صرف اتنا بولنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ان چیزوں کو نہ یوز کریں. آپ یقین کریں کہ جب آپ اس رویے کو چینج کریں گی اور آپ بچے کو بولیں گی کہ بیٹا ٹھیک ہے، جب تم نے کھانا ہو تو یہ رکھا ہے، تم نے اب اس کھانے کو چینج کرنا ہے، تم بڑے ہو رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر ہے. تو کیا ہوگا، بچہ 1 2 3 4 5 10 بار 15 بار اس چیز کو فالو کرنے لگے گا. لیکن اگر کاکروچز سے اور چیزوں سے ڈرائیں گے آپ تو یقین کریں یہ چیزیں بچے کے لیے بالکل جو ہے نا انہیلدی ہیں، بہت زیادہ انہیلدی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ہم پھر کس طرح سے ان فیئر اور فوبیا سے جو ہے نا وہ فائٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے لڑ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو فوبیا ہے کس چیز کا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے دوستوں میں ایسے کئی فوبیاز ہیں جو کہ جیسے کہ کسی کو رائڈ میں بیٹھنے کا فوبیا ہے، وہ جاتے ہیں انجوائے نہیں کر پاتے. کوئی سمندر پہ جا کے کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آگے نہیں جا پا رہے ہوتے، وہ بہت فوبک ہوتے ہیں. مطلب فیئر تو ہونا چاہیے سمندر کا جو کہ نیچرلی اگر آپ زیادہ جائیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل جا کے جو ہے نا ڈر جاتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہوئے تو ان کے اندر ایک چھوٹا سا انزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کے اندر کہ دیکھو یار یہ لوگ تو سارے انجوائے کر رہے ہیں، مجھ میں کیا چیز ہے. تو جو لوگ فوبیا کے جو فوبکس ہوتے ہیں اور جو جن کے اندر فیلنگز آ رہی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کے اندر انزائٹی کا لیول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نارمل چیزوں کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے جو میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے انزائٹی لیول کو دیکھنا چاہیے. میڈیسنز ہیں سب سے بڑی بات، تو کہ ہم ان کو اینٹی انزائٹی. سوری آپ کی بات کر رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ کامن فوبیا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہماری سراؤنڈنگز میں، کون سا سب سے اگر ورلڈ وائڈ بات کریں تو سب سے بڑا جو ہمارے یہاں فوبیا ہے وہ فوبیا آف فیلئر، جو کہ اچھا بھی ہے اور ایک ٹائم پہ برا ہے کہ ہم کسی بھی طور پہ ریجیکٹ نہ ہو. یہ سب سے بڑا فوبیا پوری دنیا کا، جو ہوتا ہے نا کہ ریجیکشن نہ ہو. آپ ہے، میں ہوں، عدنان ہے، عدنان اس لیے اتنا اچھا گاتا ہے کہ اس کو پسند کیا جائے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے. تو انسان اگر پرفیکشن تو لیکن ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہر کام پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہے. لیکن دیکھو نا جب ہم فیلئر کے ڈر سے، ٹھیک ہے نا، ایک لیول پہ آ جاتے ہیں اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس سے ذرا سا آگے چلے گئے، پرفیکشنزم کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہر چیز بالکل ٹو دی پوائنٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ چیز، تو وہاں پہ جا کے پھر آپ خپتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آبسیسو ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے جب آپ بات کریں کہ بھائی تم اتنا کین آبزرور کیوں ہو، اتنا زیادہ کیوں دیکھتے ہو، پھر وہ بتاتے ہیں کہ بس میں ہی چاہتا ہوں کہ ہر چیز ایسی ہو ویسی ہو. تو وہ جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی فوبک برین ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ نارمل برین نہیں ہوتا. پرفیکشن ظاہر وجہ سے اللہ کی ذات ہی ہے اور مشینز ہیں. انسان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایررز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو موسٹ کامن فوبیا ہے آج کل جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے. ہائٹ فوبیا بہت زیادہ ہے. لفٹ میں بیٹھنے کا بڑا فوبیا ہے، لوگ نہیں بیٹھتے، 13-12 فلور سیڑھیوں پہ چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لفٹ میں نہیں جاتا. اچھا وہ لفٹ کے الزام لگا دیتے ہیں، بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا، لفٹ کا الزام لگا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوالٹی بیکار ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور چیزیں، بہت طرح کے فوبیا، بہت فوبیا. اگر ہم بات کریں تو 10 شوز چاہیے فوبیاز پہ تو بات کریں. وہ میری فیملی میں کسی کو تھا کہ وہ لائٹ آن نہیں، لائٹ سارے گھر کی آن ہے کیونکہ وہ لائٹ نہیں آف کرتی تھی، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، یہ بھی کچھ ہوتا ہے. یہ ایکچولی OCD ایک بیماری ہے، وہاں سے تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی انزائٹی تو ہوتی ہے اور تھوڑا فوبیا ہو جاتا ہے. ہماری ایک خاتون تھی، میں نے ایک اور شو میں بتایا تھا، بڑی فنی سی بات ہے کہ وہ ان کو کسی نے کہہ دیا نجومی نے کہ تم پانی سے مرو گی. وہ تو بیچارہ 40-50 روپے لے کے سائڈ میں ہو گیا، وہ آج تک دروازہ کھول کے نہ آ رہی ہیں، کہیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پانی سے نہ مروں. ابھی وہ UK جا رہی تھی 6 مہینے پہلے، تو وہ اتنے انہوں نے وظیفے کیے ہیں پلین میں بیٹھنے کے لیے کیونکہ سمندر آئے گا، سمندر میں گر جاؤں گی. مطلب ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا کسی کا کہہ دینا ایسے لوگوں کو بہت ٹچی ہوتا ہے. ہم نارمل لوگ کہہ دیں تو کہیں گے whatever. نہیں لیکن ایک منٹ، اب ہمیں کیسے پتا کہ نارمل لوگ کون ہیں اور ٹچی لوگ؟ یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم اویئر اس لیے کر رہے ہیں. کچھ سمٹمس ہم بتا سکتے ہیں کہ ایسی چیز کہ آپ 5 لوگ بیٹھے ہیں اور 4 لوگ اس کو نارملی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ اس کو ایب نارملی نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے ڈر رہے ہیں. جس طرح کے انٹرویوز میں فوبیا ہوتا ہے بہت زیادہ لڑکوں میں، کہ میں نے 1-2 لوگوں کو ایسا دیکھا بھی ہے کہ وہ بڑے ہائیلی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں، سامنے بیٹھتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر باہر آ کے کہتے ہیں کہ یار میں تو اتنا اچھا تھا، مجھے ہو کیا گیا.
تو ان کو جو فوبیا ہوتا ہے وہ فیس کرنے کا فوبیا ہوتا ہے. تو ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں, پھر ان کو ہم ریہرسل کرواتے ہیں انٹرویوز کی. تو یہ تو پھر ایک آپ کا کانفیڈنس شیک ہونے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک پرسسٹنٹ فوبیا ہوتا ہے نا, مطلب بچپن سے پیدا ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ کچھ بچوں میں اسکول فوبیا بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ویسے پڑھنے لکھنے میں ڈل ہوتے ہیں لیکن کھیلنے میں ماہر ہوں گے, کپڑے اچھے پہنیں گے, مستیاں خوب کریں گے, اور ماں یا باپ یا فیملی ممبر کہتے ہیں ہر چیز میں اچھا ہے, لیکن جب اسکول کی باری آتی ہے یہ بالکل رونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری فیملیز کیا کرتی ہیں, ان کو مار پیٹ کے اسکول بھیجتی ہیں, جاؤ تمہیں جانا چاہیے, اور وہاں پہ یہ بات ان کو بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہر کام تو صحیح کرتا ہے, اسکول کیوں نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو ہم مار پیٹ کے بھیجتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ بچے کے اندر کیا چل رہا ہے, بچے کا برین کیا کہہ رہا ہے. وہاں پہ ہمیں انہینس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں, کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا ٹریٹمنٹ بتا دیں. ہاں, 2-3 باتیں. دیکھو, اگر بچہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا, پہلی بات یہ ہوتی ہے جو موسٹ کامن ہے کہ وہ بچہ ایکچولی لوگوں کو فیس کرتے ہوئے کتراتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فیسنگ کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی اس سے انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ پھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے ہوتے ہیں ایسے جن کے ہاتھ پہ پھول جاتے ہیں. تیسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسی کلاس میں کوئی ایک ایسا ٹیچر آ جاتا ہے جو کہ کبھی اس کو ڈانٹ چکا ہوتا ہے یا کبھی اس کو سزا دے چکا ہوتا ہے, تو اس سے ہر چیز کو کنیکٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹیچر کی وجہ سے پورے اسکول کا جو اس کا پیراڈائم ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اب ہم بچے کو جب تک پوچھیں گے نہیں, بیٹا کیوں نہیں جانا چاہتے بتاؤ, کوئی سائیکو انالیسس ہم کرا سکتے ہیں, ٹیچر سے جا کے بات کریں کہ ہمارا بچہ ہی. ہم لوگ ان چیزوں پہ جانے کے بجائے بچے کو پش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ فوبیا اس کا بڑھتا جاتا ہے. ایسا دیکھنے میں ہوا ہے کہ اسکول میں کوئی نہ کوئی بچے کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتا. ایگزیکٹلی, ہمارے ساتھ تو ہم تو بہت سارے کیسز آتے ہیں سامنے. بالکل, ہم لوگ تو یقین کرو, اب ہم جو دیکھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اتنی عقل لوگوں میں آ رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے کہ لوگ اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دکھانا چاہتے ہیں ڈاکٹرز کو, کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کیا پرابلمز ہیں. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی پٹائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ٹیچر صرف ڈرٹی لکس ہی دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیچرز ہوتے ہیں بعض اوقات صرف یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں, اب وہ کچھ کہتے تھے تو نہیں ہے لیکن یوں کر کے دیکھ لیتے. اب آپ کو کیا پتا ایک چھوٹا سا ڈرٹی لک بچے کے اوپر کیا تاثر قائم کر رہا ہے. بچے تو بہت جلدی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پک کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے they are just like an empty glass. وہ کہتے ہیں نا کہ just put, جو بھی آپ پٹ کریں گے وہ وہی کلر آپ کو دکھا دے گا. تو یہ بات ہے, آپ اچھا پٹ کریں. تو سب سے زیادہ کامن فیکٹر بچوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے یا بڑوں میں سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بڑوں میں فیلئر ہے, ریجیکشن ہے, نمبر 2 ہائٹ فوبیا بہت کامن ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو جہاز میں بیٹھنے کا بھی فوبیا ہے, ٹھیک ہے, لوگ نہیں بیٹھ پاتے. جس طرح ایک جاپان کا آئی تھنک پریزیڈنٹ تھا وہ پریزیڈنٹ, لیکن وہ جہاز میں نہیں بیٹھتا تھا, ہاں, اور وہ ٹرین میں سفر کرتا تھا. 10-15 سال پرانی بات ہے یہ. اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی فوبک ہے تو اگر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم بلی کرتے ہیں نا لوگوں کو, جاؤ یار تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, this and that, تو وہ فوبیا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لپٹتا جاتا ہے, وہ بڑھتا جاتا ہے, اور ایک ایسی خاص طور پہ ان کو اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. وہاں سے ان کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو, اگر ہمارے گھر میں لوگوں کو فوبیا ہے, خوف ہے, تو آپ ان کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ دیں. آپ ان کو پوچھیں کہ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے. کوئی ماضی سے منسلک چیز ہو سکتی ہے, جس طرح لو میرج والوں کو فوبیا ہوتا ہے, اگر ان کی لو میرج ناکام ہو جائے تو وہ ہمیشہ سے ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں کہ لو میرج تو ہے ہی بیکار چیز, اور وہ پھر پیار کرنے سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو لگتا ہے ہم دھوکہ دوبارہ کھائیں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ فوراً جڑ سی جاتی ہیں. صحیح ہے. تو ان چیزوں کو آپ ڈاکٹر سے ہی کنفرنٹ کرا سکتے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید اس کے اوپر بات کریں گے. ہم بات کریں فیئر اینڈ فوبیا کے اوپر, تو پھر ٹریٹمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہے گا صبح بخیر وائب کے ساتھ. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں. یقیناً آپ سب کی صبح اچھی جا رہی ہوگی. آج کا سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ملکہ ترنم نور جہاں پاکستان کی کس شہر میں پیدا ہوئی تھی, اور جو صحیح جواب دے گا وہ سعید غنیہ گفٹ ہیمپر یا پھر میرا ریسٹورینٹ کی طرف سے ڈنر واؤچر ون کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے 54 ڈشز ہیں وہاں پہ, بچوں کے لیے بھی بہت فن ایکٹیویٹیز ہیں, بہت کچھ ہے. آپ جائیں اور انجوائے کریں وہاں پر, ٹھیک ہے جی. آپ گئے کبھی میرا؟ ہاں ویسے میں گیا ہوں ایک بار, ہے نا, اچھا ہوتا ہے. شروع میں جب بنا تھا, جب میں گیا تھا. ہاں بڑے اچھی ڈشز ہوتی ہیں, ضرور جائیے گا. اچھا ڈاکٹر وجاہت کے اسکرین پہ بھی ان کے نمبرز آ رہے ہوں گے, آپ اگر شو کے بعد ان کو کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر لیں. اور ایک لاہور میں بھی, لاہور کے ویورز کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ڈاکٹر وجاہت اب لاہور میں بھی 10 ڈیز کے لیے. جی وہ بات پراپر بتانا چاہوں گا کہ کچھ ایسی کالز میرے پاس آتی ہیں جو کہ لاہور میں یا پنجاب میں رہتے ہیں, اور پنجاب سے بھی کافی جڑے ہوئے علاقے ہیں,
تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں سب کو ہی دیکھ سکوں آن لائن. تو وہاں پہ میرے ایک ہاسپٹل ہم نے وہاں پہ بنا تقریباً 2-3 سال سے کام کر رہا ہے برج کے نام سے, جو کہ ڈاکٹر ابو الحسن جن کے اونر ہیں, PhD سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے ساتھ میں نے مطلب ایک ایسی ٹیم کریٹ کی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہر 10ویں یا 20 دن ایک لاہور کا چکر لگا کرے گا, اور جتنے بھی لاہور کے پیشنٹس ہیں وہاں پہ جا سکتے ہیں. میں نہیں ہوں تو ڈاکٹر ابو الحسن ہے وہاں پہ, ڈیفینیٹلی آپ ان سے مل سکتے ہیں, یہ تمام ایشوز پہ بات کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اپنے بھی اپائنٹمنٹس وہاں پہ بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت اچھی بات ہے. لاہور والوں کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر وجاہت یا ڈاکٹر ابو الحسن کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, ٹائم کم ہے. ہم نے کامن فوبیاز کے اوپر تو بات کر لی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ فوبیا ہماری ڈیلی روٹین میں ہمارے اوپر کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ کوسچن. یہی کوسچن ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے, کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ڈر یا کوئی بھی خوف آپ کے پورے پرسنالٹی کے اوپر آ جاتا ہے, تو پھر آپ کہیں نہ کہیں سے آپ کی جو ایک پروڈکٹیویٹی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ لڑکوں کی بات کرتے ہیں, ایک ایسا فوبیا ہوتا ہے کہ وہ جابس کے اوپر پریزنٹیشن نہیں دے پاتے. بہت اچھے ہوتے ہیں, سب کچھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب پریزنٹیشن کی باری آتی تو سارے اسکلز ان کے خراب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز ان پہ بہت اثر کر رہی ہوتی ہے. لڑکیوں کو ریجیکشن کا بڑا فوبیا ہوتا ہے جب رشتے ان کے آتے ہیں, اگر اکا دکا چیزوں میں وہ ریجیکشن ہو جاتی ہے. حالانکہ میں نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو بعض اوقات خوبصورت لڑکی کو بھی ریجیکشن ہو جاتی ہے, وہ ان کے مائنڈ کی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے تھا. تو وہاں پہ جب لڑکی کو 2-3 بار ریجیکشن ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ان کو بڑا وہ فوبک ہو جاتی ہیں. پھر وہ اگلی دفعہ کسی کے سامنے آتے بہت کتراتی ہے, اور ان کا آپ یقین کریں کانفیڈنس بہت خراب ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں پہ آپ نے ڈیفینیٹلی پروفیشنل انٹرونشن لینی چاہیے. گھر کی تھیراپی, تسلی تھیراپی, یہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس کو غلط طریقے سے ہی پھر امپوز کر رہے ہوتے ہیں. آپ باقاعدہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ فوبیا کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں, لائک ہم ڈاکٹرز بات کرتے ہیں کہ ان فوبیا کے جو مائنڈ سیٹ وجوہات بن رہی ہیں, ریزنز بن رہے ہیں, وہ کیا ہے. جیسے کہ ڈاگ ہے, ڈاگ انگلینڈ کے اندر اگر آپ کتے کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کے لوگ پیار کرتے ہیں, تو وہاں کا بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی کتے سے نہیں ڈرے گا, ٹھیک ہے نا, بلکہ وہ بھی اس کو پیار کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں آپ کسی ڈاگ کو دیکھیں گے تو ایک آٹومیٹکلی ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں یا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. یہاں تو یہ حالات ہے کہ اب لوگ, کتا بھی انسان سے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے پتھر ہی نہ مار دے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف جگہ بدل دینے سے کتنا چینج آ جاتا ہے. یہ سوسائٹی کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے آدمی کے اوپر, کہ بعض اوقات آپ کسی دوسرے ملک میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے ڈر ہوتے ہیں. مطلب وہ کہتا ہے چلو جی عزت بچاؤ. وہ کہتے تھے there is always perception, there is no reality at all, ٹھیک ہے نا. یہ ریالٹی تو یہی سب کچھ ہے. اب آپ اس چیز کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں. یہ فوبی جو مائنڈز ہوتے ہیں وہ کیسے چیز کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ہی سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ ہماری لائف میں آپ کی پوری پرسنالٹی چینج کر جاتے ہیں, بہت زیادہ اوور آل نیگیٹو ہو جاتے ہیں نا. اگر آپ ٹوٹلی اینشیس ہوں, ہر وقت انزائٹی میں رہیں, آپ کا سیلف اسٹیم بھی لو ہو, آپ کو ہم بول رہے ہیں چلیں کھانا کھانے چلتے ہیں, کھانا کھانے آپ بولے نہیں میں نہیں جا رہی, بس ٹھیک ہے نا. آپ کیونکہ اندر سے ڈپریسڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو پبلک کو فیس کرنا نہیں آتا, یا لوگ آپ سے بھی بات کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پھول جاتے ہیں. اب آپ سوشلائز نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا, 2-4-6 مہینے کے بعد پھر ڈپریشن آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو پھر ہم بتاتے ہیں, اور ہر فوبیا کی ایک الگ ٹریٹمنٹ ہے. ہم کوئی اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ تمام فوبیا کو, اب جیسے ہائٹ فوبیا ہے یا کاکروچ فوبیا ہے, اب کچھ عورتیں کاکروچ کو دیکھ کے اتنی اچھل جاتی, مرد حضرات اچھل جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا. حالانکہ دیکھا جائے تو کاکروچ کو, ایک کیڑے کو دیکھ کے خوف نہیں ہوتا, کراہیت آتی ہے, ٹھیک ہے نا. کراہیت آنا ایک الگ چیز ہے اور ایک خوف ہونا ایک الگ چیز ہے. حالانکہ ریسرچ کہتی ہے کبھی بھی کاکروچ نے کسی عورت اور مرد کو نہیں مارا, ایسا تو نہیں ہے. وہ اتنا چھوٹا تھا, وہ کیسے اس کو وہ ڈس لیتا ہے, ہارٹ اٹیک سے خود ہی مر جائے, وہ بیچارہ ہمارے چیخنے سے مر سکتا ہے, لیکن اس سے کوئی نہیں. یہ باتیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم ٹریٹمنٹ پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے عدنان آپ کو گانا سنا دیں گے اچھا سا, ہے نا. ہاں شور. ڈاکٹر صاحب کے سامنے گاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے, یہ خود اتنے اچھے سنگر ہیں. بس کرو.